الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے دلوں پر پردے، سمجھیں وہ اسے، اور ان کے کانوں میں سکہ ہے، اور اگر وہ دیکھ لیں ہر ایک نشانی بھی تو نہیں مان لائیں گے ان کے ساتھ، یہاں تک کہ جب حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جھگڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ صرف قصے ہی ہیں پرانے لوگوں کے، اور وہ روکتے ہیں اس سے اور دور بھاگتے ہیں اس سے اور ہلاک کرتے ہیں اپنی جانوں کو، مگر سمجھ نہیں رکھتے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر، تو کہیں گے کاش ہم لوٹا دیے جائیں، تو نہیں جٹلائیں گے اپنے رب کی نشانیوں کو، اور ہم ہو جائیں گے ایمانداروں سے، بلکہ اب عیاں ہو گیا ان پر جسے چھپایا کرتے تھے پہلے، اور اگر انہیں واپس بھیجا جائے تو پھر بھی وہی کریں گے جیسے انہیں روکا گیا تھا، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ پچھلی مرتبہ کے فرمان الہی میں بیان کیا گیا جب کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ میرا گواہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس سے بڑھ کر کون گواہ ہو سکتا ہے جو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے، اور جس کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کے لیے اپنی پاک کلام قرآن پاک بھیجی، جس میں اپنی تعریف فرمائی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمائی، اور ساری مخلوق کے لیے ہدایت فرمائی، اور ساتھ اعلان کر دیا کہ جو اس گواہی کو نہ مانے اور یہ کہے کہ یہ انسان کا کلام ہے، تو وہ سارے اکٹھے ہو کر اس کی ایک ایت بنا کر دکھا دیں جسے وہ کبھی نہ کر سکیں گے، چانچہ آج تک کوئی نہ کر سکا۔ اس کے علاوہ جو اعجاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہیاں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کا سلام پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، درختوں کا آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر گواہی دینا، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، سورج کا لوٹ آنا، انگلیوں سے پانی کی نہریں بہنا، مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو شفا عطا فرمانا، نکلی ہوئی آنکھ کو درست فرمانا، لکڑی کی شاخ کو تلوار بنانا، اور ایسے بے شمار اعجاز گواہیاں ہی تو ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سچ ہے۔ لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جو لوگ ایمان نہ لائے بلکہ اسے جادو کہا، وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم تھے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و دماغ منور ہو جاتے ہیں، انسان کو اچھائی اور برائی کی تمیز حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جن کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہیں ہوتی وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی نہیں سمجھ سکتے، انہیں برائی اچھائی معلوم ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ غلامان رسول جن کے دل نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہی ایمان لے آئے اور ایقان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم مشرکین اور کفار اپنے کفر اور شرک پر ڈٹے رہے، وہ جہنم کا ایندھن بنے۔ عذاب الہی سے بچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہونے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرط اول ہے۔ آج کا فرمان بھی اس حقیقت کو اور واضح کرنے کے لیے ہے۔ اس میں 3 ارشاد فرمائے گئے۔ پہلا یہ کہ یہ لوگ مشرکین اور کفار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ان پر ایسی ناراضگی ہے کہ ان کے دلوں پر پردہ پڑا ہے اور کانوں میں ڈاٹ لگا ہوا ہے۔ یہ کوئی بات نہ سمجھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں اور نہ ان پر کوئی اثر ہوتا ہے۔ دوسرا ارشاد یہ ہوا کہ اگر یہ ساری نشانیاں دیکھیں، سب کچھ سنیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ یہ صرف یہی جواب دیں گے کہ یہ پرانے قصے کہانیاں ہیں۔ یہ لوگ خود بھی ہدایت قبول کرنے سے دور ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مومنین کا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ اپنے آپ کو ہلاک کیا۔ تیسرا فرمان یہ کہ یہ لوگ جو اس وقت تکبر اور غرور سے ہدایت کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے میں اپنا کمال سمجھتے ہیں، ان کی حالت آخرت میں یعنی یوم حساب کے وقت اور بعد میں دیکھنے کے قابل ہوگی کہ جب یہ آگ کے کنارے کھڑے ہوں گے، شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور ان کو اس میں پھینکنے کی تیاری ہوگی، اور ان کے دل اور آنکھوں کا عجیب حال ہوگا۔ وہ فریادیں کریں گے کہ کاش ان کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ جٹلائیں گے اور ایمان لا کر زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کو اگر دوبارہ بھیجا جائے تب بھی یہ اسی طرح انکار کریں گے اور اسی گمراہی اور بغاوت میں رہیں گے۔ یہ جھوٹے ہیں۔ اب تینوں فرمان منکرین کی حالت اور ان کا انجام بتاتے ہیں۔ اب دیکھنا اور سمجھنا یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بنی نوع انسان کی ایسی حالت ہو جائے گی کہ دیکھنے اور کچھ نہ دیکھنے، سننے اور کچھ نہ سننے۔ تو معلوم ہوا کہ دیکھنے کے لیے ایک بصیرت کی ضرورت ہے جس سے انسان حقیقت کو دیکھ سکتا ہے، اور سننے کے لیے کان بھی ایسے ہونے چاہیے جو حقیقت کو سن سکیں، کیونکہ دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک جو سنتے ہیں اور نہیں سن رہے ہوتے، دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں مگر وہ نہیں دیکھ رہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ابو جہل کہتا ہے کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں پھرتے ہیں، دوسری طرف حضرت سلیمان فارسی دیکھ کر کہتے ہیں خدا کی قسم یہ نورانی چہرہ جھوٹ بولنے والا نہیں، جو فرمان ہے سچ اور برحق ہے۔ یہ اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ اس کی وجہ کو دیکھ کر اس کا علاج ضروری ہے۔ دیکھ کر نہ دیکھنے والے، سن کر نہ سننے والے وہ ہیں جن کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کی وجہ سے ظلمت کے پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور سن کر دل و جان سے فضا ہونے والے، عمل کرنے والے وہ ہیں جن کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی جائے۔ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے کی بجائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو شرک سمجھیں، ان کے دل ظلمت کے پردوں میں لپٹے ہوئے اور غلاظت کی ہماجگاہ ہوتے ہیں۔ وہ قرآن پاک کو کیا سمجھیں گے، حدیث پاک کو کیا سمجھیں گے؟ انہوں نے الٹا مطلب ہی نکالنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ماننے کو شرک سمجھتے ہیں، حالانکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالا مال انسان اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ سارا قرآن پاک یہ تعلیم دیتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں جن کے طفیل ساری کائنات بنی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی وہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ایسے انسان سے محبت کرتا ہے، اور دین سے ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اللہ تعالیٰ راضی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور اطاعت سے ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عن قریب وہ سب کچھ عطا کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ یہ محفل نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے ہے، کیونکہ یہاں یاد الہی سے سینے صاف کرائے جاتے ہیں۔
استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔